نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں جو کہنے جا رہا ہوں شاید یہ سن کر آپ کا دل کانپ جائے، شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور شاید آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ ہم کس خطرناک دور میں جی رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دنیا کی چمک دھمک نے ہمیں حقیقت سے اندھا کر دیا ہے۔ آج دنیا میں جو حالات ہے وہ کسی سے چھپے نہیں، ہر طرف ظلم و فساد، خون ریزی اور ناانصافی کا بازار گرم ہے۔ آج مسلم امت کو کچلا جا رہا ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب جان کر بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا جسے ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، حقیقت میں ایک دھوکہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم دنیا کی محبت میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں حق اور باطل میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آج جس فتنے کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج میڈیا، سیاست اور طاقت کے ذریعے دنیا میں اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی فلسطین میں مظلوم بچوں کی چیخیں سنو، کبھی شام، یمن اور برما میں بہتے ہوئے خون کے دریا دیکھو۔ کیا یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کل قیامت کے دن جب یہ مظلوم بچے، بیوائیں، یتیم اور بے گھر لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم سے سوال کریں گے کہ تم کہاں تھے جب ہمارے گھروں پر بم برس رہے تھے، جب ہماری بہنوں کی عزت پامال ہو رہی تھی، کیا ہم اس دن اللہ کے سامنے کوئی جواب دے سکیں گے؟ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہمارا موبائل فون چند منٹ کے لیے گم ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب روزانہ مسلمانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، معصوم بچے تڑپتے ہیں، بہنوں کی عزت پامال ہوتی ہے تو ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج سوشل میڈیا پر اگر کوئی نئی فلم، کوئی گانا یا کوئی چیز ٹرینڈنگ آ جائے تو فوراً اس پر تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین پر حملہ ہوتا ہے، جب مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، جب قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جب قوم اللہ کے دین سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ ظلم کو روکنے کے بجائے خاموش اختیار کر لیتی ہے، جب وہ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ زلزلے، طوفان، بیماریاں، جنگیں اور معیشت کی تباہی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی اور اپنی ذمہ داری نہ سمجھی تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی ان مظلوموں کی جگہ کھڑے ہوں گے اور کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہوگا۔ دوستو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سب سے پہلے اپنی گناہوں سے سچی توبہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن سے جڑو، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں گے تو یاد رکھو ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ مسلمانوں کی مدد کرو، مالی، جسمانی اور روحانی طور پر جہاں تک ہو سکے امت مسلمہ کا ساتھ دو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اپنی نسلوں کو دین کی تعلیم دو تاکہ وہ بھی حق اور باطل میں فرق سمجھ سکے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں بیدار کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو حق کے لیے کھڑے ہیں۔
نہ کہ ان میں جو صرف دیکھ کر چپ رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری غفلت کو دور کر، ہمارے دلوں کو نرم کر، ہمیں وہ ہمت دے ہم تیری دین کی خاطر کھڑے ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔